الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتاويل الجاهلين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جتنے مقامات پر بھی جنت اور اہل جنت کا تذکرہ فرمایا یا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اس کے لیے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، آمنو، جنت اسے ملے گی جس کے ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہو۔ نمبر دو، عمل الصالحاتی، جنت اسے ملے گی جس کے اعمال سنت اور شریعت کے مطابق ہوں۔ ان دو چیزوں میں سے ایمان اور عقیدہ اصل ہے، اعمال صالحہ اور مسنون چیزیں یہ فرع اور شاخیں ہیں۔ اگر کسی انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، کسی انسان کا نظریہ ٹھیک نہ ہو، غلط عقیدے اور غلط نظریے والا بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے جنت میں نہ جانے کو یا جنت میں جانے کے محال ہونے کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جس طرح سوئی کے چھوٹے سوراخ میں سے بڑا اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح غلط عقیدے والا شخص یہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عقیدہ یہ اصل ہے۔ اگر کسی انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو بندہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا، اور اگر کسی انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو اور اعمال کمزور ہوں، قانون اور عدل کے مطابق ایسا انسان جلدی جنت میں نہیں جاتا، اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن ایمان، کلمہ اور صحیح عقیدے کی بنیاد پہ جنت میں چلا جائے گا۔ عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ اگر عقیدہ نہ ہو تو اعمال کسی کھاتے کے نہیں ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھانے کے لیے سب سے بہترین دلیل اور سب سے بہترین مثال حضرت امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت جو اپنی مسجد میں درس قرآن دیتے تھے عوام میں، وہ دروس چھپ چکے ہیں ذخیرۃ الجنان کے نام سے۔ اس میں حضرت سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ اور عمل، ان میں فرق کیا ہے، عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک واقعہ جو حدیث پاک میں ہے وہ بیان فرما کے عقیدے کی اہمیت سمجھائی ہے۔ قرآن کریم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی اور اللہ کے نبی کی آمد کے بعد بھی مکہ کے مشرک اپنے حلال کی کمائی سے بیت اللہ تعمیر بھی کرتے تھے۔ مکہ کے مشرک دور سے آنے والے حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے۔ مکہ کے مشرک باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے مہمان خانے بھی بناتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ابو جہل، ابو لہب، مکہ کے مشرکین
तुम कलमा पढ़ो तो जन्नत में जाओगे, अगर तुमने कलमा न पढ़ा तो तुम जन्नत में नहीं जा सकते। मुझे नबी मानोगे तो जन्नत मिलेगी, अगर तुमने मेरी नबूवत का इकरार न किया तो जन्नत में नहीं जा सकते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जुमला और अल्लाह के नबी का ये फरमान सुनकर मक्का के मुशरिकीन ने वो बात की जो आज हमारे मुआशरे में वो लोग करते हैं जिनके दिलों में दीन का दर्द है लेकिन उनके पास दीन का इल्म नहीं है। जब हम आज अक़ीदे की अहमियत बयान करें तो हमें भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। अल्लाह के नबी ने जब फरमाया कि बग़ैर कलमा के जन्नत में नहीं जाओगे, इस पे मुशरिकीन मक्का ने एक सवाल और शुबा पेश किया, ए मोहम्मद ये बताओ, हमने हलाल की कमाई से बैतुल्लाह बनाया, क्या फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगे? हमने बैतुल्लाह तामीर करने के बाद तवाफ़ करने वाले हाजियों के लिए पानी का इंतज़ाम किया, क्या फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगे? हमने बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए मेहमान खाने, मुसाफिर खाने तामीर किए, फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगे? अगर मैं और आप आज दुनिया के सामने ये बात रखें कि अक़ीदा ठीक न हो तो जन्नत नहीं मिलती, गलत अक़ीदे वाले की तरदीद करें, तो हमारे मुआशरे का वो तबका जिनके दिलों में दीन का दर्द है लेकिन उनके पास दीन का इल्म नहीं है, वो हमें कहते हैं कि मौलाना साहब आप कहते हैं कि बंदा ठीक नहीं है, वो तो फ्री एम्बुलेंस चलाता है। आप कहते हैं बंदा ठीक नहीं है, वो तो हस्पताल बनाता है। आप कहते हैं बंदा ठीक नहीं है, वो तो सड़कें तामीर करता है। कितनी चीज़ें हैं फलाही काम जिनमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। हम कहते हैं क़ियामत के दिन जन्नत में जाने की बुनियाद वो ईमान और अक़ीदा है। अगर ईमान और अक़ीदा न हो फलाही काम किसी खाते के नहीं है। तो मुशरिकीन मक्का ने कहा हमने इतने नेक काम किए, बैतुल्लाह जैसी मुक़द्दस जगह को तामीर किया, फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की आयत नाज़िल फरमाई, अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हरामी कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवून इंदल्लाह। मक्का के मुशरिकीन मेरा मोहम्मद ठीक कहता है, अगर तुमने कलमा न पढ़ा, बैतुल्लाह को तामीर कर दिया, तब भी जन्नत में नहीं जा सकते। अगर तुमने कलमा न पढ़ा, बैतुल्लाह के तवाफ़ करने वाले हाजियों को पानी पिलाते रहो, तब भी जन्नत में नहीं जा सकते। अगर तुमने मेरे पैगंबर का कलमा न पढ़ा तो तुम मेहमान खाने बनाते रहो, तब भी जन्नत में नहीं जाओगे। एक वाक़या और एक चीज़ तो ये कुरान करीम की आयत में है। दूसरा वाक़या जो हदीस पाक में है, बड़ा मशहूर है, आपने कई मरतबा सुना है। पहले ज़माने की एक उम्मत थी, पहले ज़माने की एक औरत थी जो नबी का कलमा तो पढ़ती थी लेकिन नबी की बात नहीं मानती थी। ईमान उसका ठीक था, आमाल के तौर पे वो कमज़ोर थी, अमलन बड़ी कमज़ोर थी, गुनाह करती थी, गुनाह हो जाते थे, ईमान और अक़ीदा ठीक था। ये बदकारा औरत, फासिका और गुनाहगार औरत जा रही थी। रास्ते में इसने देखा एक कुतिया का बच्चा प्यास की वजह से तड़प रहा है और मरने के करीब है। इस औरत ने कुएं से पानी निकाला और कुतिया के बच्चे को पानी पिलाया। इसके पानी पिलाने की वजह से कुत्ते की जान बच गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस औरत के इस अमल पर इसके लिए बख्शिश और जन्नत का फ़ैसला फरमा दिया। ये दो वाक़यात और बातें तो वो हैं जो आपने पढ़ी हैं, लेकिन इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह का जुमला तवज्जो से सुने और इसको महफूज रखें कि अक़ीदे की अहमियत अल्लाह के यहाँ कितनी है। हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आयत और हदीस इन दोनों को मिलें तो अक़ीदे की अहमियत समझ में आती है कि अगर इंसान का अक़ीदा ठीक हो, सही अक़ीदे वाला किसी कुत्ते को पानी पिलाए, अल्लाह तब भी जन्नत दे देते हैं। और अगर इंसान का अक़ीदा ठीक ना हो, गलत अक़ीदे वाला बैतुल्लाह के तवाफ़ करने वाले हाजी को पानी पिलाए, अल्लाह तब भी जन्नत नहीं देते। अगर इंसान का अक़ीदा ठीक हो, ये अपने महल्ले की मस्जिद में एक ईंट लगा दे, खुदा तब भी जन्नत दे देते हैं। और अगर किसी इंसान का अक़ीदा और ईमान ठीक ना हो, ये पूरा बैतुल्लाह, खाना काबा और किबला तामीर कर दे, अल्लाह तब भी जन्नत नहीं देते। उसकी वजह यह है, अल्लाह के यहाँ कीमत पानी की नहीं है, अल्लाह के यहाँ कीमत तामीर की नहीं है, अल्लाह के यहाँ कीमत है ईमान की, अल्लाह के यहाँ कीमत है मोमिन की। अगर ईमान हो
تو چھوٹے سے عمل پر بھی اللہ جنت دے دیتے ہیں اگر ایمان اور اگر ایمان نہ ہو یا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، بظاہر بڑے سے بڑا عمل بھی ہو، اللہ رب العزت ایسے بندے کے لیے کبھی بھی جنت کا فیصلہ نہیں فرماتے۔ تو یہ کتنی اہم چیز ہے جو ہم محنت کر رہے ہیں۔ استاد جی بار بار فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو اپنے مسلک اور اپنے کام پہ شرح صدر ہو جائے، پھر وہ دائیں بائیں نہیں ہوتا، پھر وہ متاثر نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اہم کتنا ہے۔ عقیدہ اور ایمان ایسی چیز ہے جو ہر عمل کی بنیاد ہے۔ دنیا کا کوئی بھی عمل ہو، جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو، عمل کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ عقائد کی محنت کا کام بھی کرتے ہیں، عقائد کی اشاعت بھی کرتے ہیں۔ اگر عقیدے پر سوال، اشکال یا شبہ ہو، ہم دلائل کے ساتھ عقیدے کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ ہم اہل حق کی کسی جماعت کی، ہم اہل حق کے کسی تحریک اور ادارے کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے کام کو سمجھتے ہیں کہ جو کام ہم لے کر چلے ہیں یہ کام اہم کتنا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو عقیدہ یہ تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، بڑے سے بڑا عمل بھی ہو، اللہ رب العزت کے ہاں عمل ہرگز قبول نہیں ہے۔ اور اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو اور عمل چھوٹا بھی ہو، اللہ کے ہاں اس کی بظاہر انسانوں کے ہاں قیمت نہ ہو، لیکن صحیح عقیدہ ہو، اللہ کے ہاں صحیح عقیدے پر بہت بڑی قیمت اللہ کے پاس موجود ہے۔ صحیح عقیدہ، صحیح ایمان ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے کہ اپنا ایمان اور عقیدہ درست کرے، لیکن عوام سے بڑھ کر علماء اور طلباء صحیح عقیدہ ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ مقتدی کے لیے بھی صحیح عقیدہ ضروری ہے، لیکن مقتدی سے بڑھ کر مقتدا کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ، اگر مقتدی کا عقیدہ خراب ہو تو اس کی وجہ سے نہ امام کی نماز پہ اثر پڑتا ہے، نہ اس کی بدعقیدگی کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کی نماز پہ اثر پڑتا ہے۔ لیکن اگر مقتدا اور امام کا عقیدہ بگڑ جائے، مقتدا اور امام غلط عقیدے والا ہو، نہ اس کی اپنی نماز ہوتی ہے، نہ اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے 200-400 نمازیوں کی نماز ہوتی ہے۔ تو صحیح عقیدہ ہر بندے کی ضرورت ہے، لیکن عوام سے زیادہ علماء کو اپنے عقائد پر توجہ دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر بندہ عام ہو، اس کے ذمے صرف ایک کام ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح۔ اس کے ذمے ایک کام ہے، اپنے آپ کو شبہات سے بچانا۔ اور اگر بندہ ایسا ہے جس کا تعلق اہل علم کے طبقے سے ہے، جس کا تعلق علماء کی جماعت سے ہے، اس کے ذمے صرف یہ نہیں ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، عالم کے ذمے اپنے عقیدے کی اصلاح بھی ہے، اور عالم کے ذمے دوسروں کے عقیدے کی اصلاح بھی ہے۔ عالم کے ذمے خود بھی ہے کہ خود کو شبہات سے بچائے، اور عالم کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو بھی شبہات سے بچائے، اپنے عقیدے کا تحفظ بھی کرے اور عوام کے عقیدے کا تحفظ بھی کرے۔ پالیسی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ ایسا طرز اختیار کرنا کہ اپنے بھی عقیدے کو سمجھیں اور مخالف بھی عقیدے کو سمجھیں۔ اور یہ عقیدے کا تحفظ آج میں اور آپ نہیں کر رہے، صرف ہمارا ادارہ نہیں کر رہا، یہ کام صرف ہم نے شروع نہیں کیا، بلکہ جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں، سرتاج الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف فقہی مسائل کا استنباط نہیں فرمایا، بلکہ امام صاحب نے امت کے عقائد کی اصلاح بھی کی ہے۔ اگر وقت کے کسی باطل نے امت کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، امام صاحب نے دلائل کی دنیا میں شبہات کو صاف کر کے امت کے عقائد کا تحفظ بھی فرمایا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کی محنت کے بارے میں منقول ہے۔ میں سمجھانے کے لیے صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے اللہ کے وجود اور اللہ کی توحید کا۔ ہم خدا کا وجود بھی مانتے ہیں اور اللہ کی توحید بھی مانتے ہیں۔ اگر اللہ نہ ہو تو کائنات کا نظام نہیں بنتا، اگر ایک بھی نہ ہو تو کائنات کا نظام بنتا نہیں ہے، اور اگر خدا کئی ہو جائیں، الہ کئی ہو جائیں، تو پھر کائنات کا نظام چلتا نہیں ہے۔ ہم وجود باری تعالیٰ کے قائل ہیں کائنات کے نظام کو بنانے کے لیے، اور ہم توحید باری تعالیٰ کے قائل ہیں کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے۔ اگر ایک بھی نہ ہو تو نظام کائنات بنتا نہیں، اور اگر کئی ہو جائیں تو نظام کائنات چلتا نہیں۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر
पहली जिल्द ये सूरतुल बकरा का जो तीसरा रकू शुरू हो रहा है, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, इस आयत की तफसीर में वाक़ियात नकल फरमाए हैं। उनमें से एक वाक़िया जिसका ताल्लुक़ हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह से है। हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में कुछ लोग थे जिन्हें हम दहरिया कहते हैं। दहरिया से मुराद दहर का मतलब होता है ज़माना। उनका अकीदा था आसमान खुद बना है, ज़मीन खुद बनी है, सूरज खुद निकलता है, खुद गुरूब होता है, ये दरख्त खुद उगता है, इस पे फल खुद लगता है, कायनात का निज़ाम बना भी खुद है और कायनात का निज़ाम चलता भी खुद है, इसको बनाने वाला भी कोई नहीं और इसको चलाने वाला भी कोई नहीं। हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक मरतबा दहरियों की जमात ने कहा, हमने आपसे गुफ्तगू करनी है, आप वजूद बारी ताला तौहीद बारी ताला पर दलाइल देंगे, हम ज़माना खुद चलता है, हम इस पे दलाइल देंगे। हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक जमात दहरियों की आई गुफ्तगू करने के लिए या आज की ज़ुबान में मुनाजरा करने के लिए। हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अभी आप चले जाएं, मैं किसी गहरी सोच में और एक बड़े अजीब मसले में मुब्तला हूँ, मुझसे मसला हल नहीं हो रहा, जब मसला हल हो जाएगा तो आप आना, मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। उन्होंने कहा, हज़रत कोई ऐसा मसला है तो हमें भी बताएं, हो सकता है हमारे जहन में कोई सूरत आ जाए। हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मसला ये पेश आया है, एक बंदे ने अपने इलाके से दूसरे इलाके का सफ़र करना था, लेकिन सफ़र के दौरान दरमियान में एक दरिया पड़ता है, वहाँ पे कश्तियाँ चलती हैं, लोग कश्तियों पे सवार होकर दूसरे किनारे पे जाते हैं, अपने काम करते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो सफ़र की नीयत से घर से निकला, समंदर और दरिया के किनारे पे पहुँचा, वहाँ पे देखा कश्ती ही नहीं है, ना कोई कश्ती है, ना कोई मल्लाह है, ना कोई इंसान है, ना कोई चीज़ मौजूद है। वो इंसान वहाँ पे परेशान खड़ा था। अचानक उसने देखा दरिया के किनारे पे एक दरख्त है, वो दरख्त खुद ब खुद कटना शुरू हो गया, खुद ब खुद कट गया। फिर उसने देखा वो दरख्त चिरना शुरू हो गया, उसके फट्टे बन गए। फिर उस बंदे ने देखा फट्टे अपने आप एक दूसरे से मिलना शुरू हो गए और देखते ही देखते कश्ती बन गई। अब कश्ती बनाने वाला कोई नहीं था, खुद ब खुद बन गई। नंबर 2, उसने देखा कि वो कश्ती दरिया में गई, अब उसको चलाने वाला भी कोई नहीं है, चलती भी खुद है, लोग उस पर सवार होते हैं, दूसरे किनारे पे जाते हैं, न कश्ती को कोई बनाने वाला, न कश्ती को कोई चलाने वाला। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इस मसले को कैसे हल करूं। वो दारी इस पे हंसे, कहने लगे, अबू हनीफा, हम तो आपको बहुत बड़ा अक्लमंद समझते थे, आपको इतनी मोटी बात भी समझ नहीं आती कि जब तक दरख्त काटने वाला ना हो दरख्त नहीं कटता, कश्ती बनाने वाला ना हो कश्ती नहीं बनती, कश्ती चलाने वाला ना हो कश्ती नहीं चलती। फरमाया कि अगर ये बात काबिल ताज्जुब और बेवकूफ़ी की अलामत है, फिर मुझसे बड़े बेवकूफ़ तुम हो। अगर छोटा सा दरख्त खुद नहीं कटता जब तक काटने वाला ना हो, छोटी सी कश्ती खुद नहीं बनती जब तक बनाने वाला ना हो, छोटी सी कश्ती खुद नहीं चलती जब तक चलाने वाला ना हो। इतना बड़ा आसमान खुद बन गया, इतनी बड़ी ज़मीन खुद बन गई, ये सूरज वक़्त पे खुद निकलता है, सूरज वक़्त पे खुद गुरूब होता है, बारिश खुद बरसती है, ये दरख्त खुद उगते हैं। अगर छोटी सी कश्ती अगर कोई बंदा कहे खुद बनती है, उसे भी गलत कहना चाहिए जो ये कहे कि इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद बनी भी है, खुद ब खुद चलती भी है, इसे भी गलत कहना चाहिए। मेरी बात सुन लो, जो दरख्त को काटे उसे दिरखान कहते हैं, जो कश्ती को बनाए उसे मिस्त्री कहते हैं, और जो कश्ती को चलाए उसे मल्लाह कहते हैं। कश्ती बनाने वाले को मिस्त्री कहते हैं, कश्ती चलाने वाले को मल्लाह कहते हैं। मल्लाह एक हो, कश्ती सही रुख पे चलती है, एक कहे मैंने इधर लेके जानी है, दूसरा कहे मैंने इधर लेके जानी है, कश्ती सही रुख पे चलती नहीं है। जब तक बनाने वाला ना हो कश्ती बनती नहीं है, चलाने वाला एक ना हो उस वक़्त तक चलती नहीं है। कश्ती बनाने वाले को मिस्त्री कहते हैं, चलाने वाले को मल्लाह कहते हैं। निज़ाम कायनात बनाने वाले और निज़ाम कायनात बनाने वाले को खुदा कहते हैं। अगर मल्लाह कई हो जाए कश्ती नहीं चलती, खुदा कई हो जाए निज़ाम कायनात नहीं चलता। अगर चाहते हैं कि कश्ती सही रुख पे चले, एक मल्लाह को मानना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि कायनात निज़ाम सही रुख पे चले तो फिर एक खुदा को भी मानना पड़ेगा। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम इब्न कसीर ने लिखा है तफसीर इब्न कसीर में, इमाम साहब की ये दलील और इमाम साहब के समझाने का अंदाज ऐसा था, तमाम के तमाम दारिये
امام صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے اسلام کی صف میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے امام نے کیا کام کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ اپنی گٹھڑی سنبھالو، دوسروں کی تمہیں کیا، تم اپنا سامان سنبھالو، تمہیں چور کے ساتھ کیا۔ ہم کہتے ہیں نا، یہ عالم کی ذمہ داری ہے اپنے عقیدے کا تحفظ بھی کرے اور چوروں کی نشاندہی بھی کرے کہ فلاں فلاں چور ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرح مشکل الآثار میں سید امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر دور میں اہل علم کی ایسی جماعت رہے گی، ان کا کام کیا ہوگا؟ ینفون عنہ تحریف الغالین، وہ صرف علم کو لے کر چلیں گے نہیں، علم کی اشاعت نہیں کریں گے، صرف اپنے عقیدے کی بات نہیں کریں گے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، اگر کوئی غالی اپنے غلو کی بنیاد پہ دین میں تحریف کرنے کی کوشش کرے گا، یہ بتائیں گے یہ محرف ہے، محرفین کی نشاندہی کریں گے، تحریف کو ختم کر کے اصل دین امت کے سامنے پیش کریں گے۔ وانتحال المبتلین، اگر کوئی بندہ دین کے چور دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرے گا، یہ بتائیں گے یہ چور جا رہا ہے، اس سے بچنا۔ وہ مبتلین کی چوری کی بھی نشاندہی کر کے امت کے ایمان اور عقیدے کا تحفظ کریں گے۔ وتاویل الجاہلین، امت نے جو عقیدہ سمجھا تھا، امت کے پاس جو عقیدہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا تھا، اگر کوئی جاہل اپنی جہالت کی بنیاد پہ دین کی اصلی صورت کو بگاڑنا چاہے گا، تعویل کر کے نیا دین امت کے سامنے پیش کرنا چاہے گا، فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، ہر دور میں اہل علم کی ایسی جماعت رہے گی جو جاہلین کی تعویل کو بھی ختم کرے گی، تحریف کو بھی ختم کریں گے، مبتلین کی چوری کو بھی ختم کریں گے اور جاہلین کی تعویل کو بھی ختم کریں گے، اپنے عقیدے کا تحفظ بھی کریں گے اور امت کے عقیدے کا تحفظ بھی کریں گے۔ تو صرف یہ نہیں کہ اپنی گٹھڑی سنبھالو، چور کے ساتھ تمہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں اپنی گٹھڑی نہیں، اپنی گٹھڑی وہ سنبھالتا ہے جو عام بندہ ہو، جو عالم ہو، اس نے اپنی گٹھڑی بھی سنبھالنی ہے، اس نے امت کی عقیدے والی گٹھڑی کی بھی فکر کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس اپنا عقیدہ بچا لیا، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں بتائیں گے یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، صحیح کی نشاندہی بھی عالم کی ذمہ داری ہے اور امت کو غلط سے بچانا یہ بھی عالم کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے شبہات صاف کرنے ہیں، ہمارے عقائد پہ شبہات ہوں، ہم نے دلائل کے ساتھ، گالی کے ساتھ نہیں، بد زبانی کے ساتھ نہیں، ہم عقیدہ پیش کریں گے، عقیدے پہ دلیل لیں گے۔ اگر کوئی شبہ پیش کرے گا، ہم دلیل کے ساتھ اس شبہ کا جواب دیں گے، ہم اپنے عقائد پہ دلائل بھی دیتے ہیں اور ہونے والے شبہات کو صاف بھی کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے عقائد پہ کئی قسم کے اشکالات ہیں، ہمارا عقیدہ ہوتا ہے دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے عقائد پہ دلائل موجود ہوتے ہیں، لوگ اس پہ شبہات پیش کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں جن لوگوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے طریقہ واردات میں سے ایک طریقہ یہ ہے، پہلے امت کو ایک سبق یاد کریں گے بھی دیکھیں، نمبر 1 قرآن کریم اور نمبر 2 حدیث پاک۔ اگر بات ایک قرآن میں ہو ایک حدیث میں ہو اور حدیث کی بات قرآن سے ٹکرا جائے تو حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن کریم کو لے لیتے ہیں۔ اگر حدیث قرآن کے خلاف آ جائے، قرآن کی آیت کو لے لیں گے، حدیث پاک کو چھوڑ دیں گے۔ یہ اصول امت کو یاد کریں گے۔ جب یاد ہو گیا، اب آپ کے عقائد پہ وہ ذرا کی چھری چلائیں گے، تمہارا یہ عقیدہ بھی ٹھیک نہیں اس لیے کہ حدیث قرآن کے خلاف، یہ عقیدہ بھی ٹھیک نہیں اس لیے کہ قرآن کے خلاف، یہ عقیدہ بھی ٹھیک نہیں اس لیے کہ قرآن کے خلاف، قطع نظر اس سے کہ ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے یا نہیں۔ میں اسی اصول کی روشنی میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور آج کی اس نشست میں میں اپنے عقیدے پر قرآن پیش نہیں کروں گا، اگرچہ قرآن موجود ہے لیکن وہ چونکہ حدیث کو قرآن کے خلاف پیش کرتے ہیں اس لیے میں عقیدہ رکھتا ہوں، اس پہ دلیل حدیث پاک رکھتا ہوں، پھر اس پہ شبہ بھی حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ چند ایک عقائد میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 عقیدہ، ہمارا نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اللہ کے پیغمبر نے معراج والی رات اللہ کی زیارت کی ہے۔ دلیل الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مرفوع حدیثیں نقل کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا رأیت النور العظم، میں نے معراج والی رات بہت بڑا نور دیکھا۔
नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रअयतु रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला, मैंने मेराज वाली रात अपनी आंखों से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने मेराज वाली रात अपनी आंखों से अल्लाह ताला का दीदार किया। हुजूर नूर आज़म की बात भी करते हैं, अल्लाह के नबी रअयतु रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला फरमाकर रोयत बारी ताला, ज़ियारत बारी ताला, दीदार बारी ताला को भी बयान फरमाते हैं। इस पे वो शुबा और इश्काल करते हैं कि ये आपका अकीदा ठीक नहीं है। अकीदा ठीक न होने की वजह क्या है? कहते हैं उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि जो बंदा ये कहे कि मेराज की रात अल्लाह के नबी ने अल्लाह का दीदार किया, वो झूठ बोलता है। दलील क्या है? अम्मी आयशा फरमाती हैं कुरान करीम में है ला तुदरिकुहुल अबसारु वहुव युदरिकुल अबसारा, दुनिया की कोई आंख अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती और अल्लाह तमाम आंखों का इदराक फरमाते हैं। चूँकि ये हदीस कुरान के खिलाफ है, इसलिए कुरान को ले लेना चाहिए और हदीस पाक को छोड़ देना चाहिए। हम कहते हैं जब अकीदा हमारा है तो उसूल भी हमारे होंगे। आपने उसूल बयान किया, अगर हदीस कुरान के खिलाफ हो तो कुरान को लेंगे, हदीस पाक को छोड़ देंगे। ये उसूल तो है मगर पूरा नहीं है। पूरा उसूल वो है जो उसूल फ़िक़ह की किताबों में मौजूद है। उसूल फ़िक़ह की किताबों का उसूल क्या है? उलमाए उसूलियीन फरमाते हैं फ़इन क़ाबलहु ख़बरुल वाहिद अविल क़ियास, अगर एक तरफ कुरान करीम हो दूसरी तरफ ख़बर वाहिद हो, आपस में टकरा रही हो, आपस में तारुज़ हो, अविल क़ियास, एक तरफ कुरान करीम की आयत दूसरी तरफ मुज्तहिद का क़ियास, क़ियास मुज्तहिद कुरान की आयत से टकरा जाए, हदीस पाक टकरा जाए या मुज्तहिद का क़ियास टकरा जाए, तो क्या करना चाहिए? पहला उसूल फ़इन अमकनल जमअ बैनहुमा बिदून तग़यीरिन फ़ी हुक्मिल ख़ासी युमलु बिहिमा, अगर ऐसी तत्बीक मुमकिन हो, ऐसा मतलब बयान करना मुमकिन हो कि कुरान की आयत भी ठीक रहे, अल्लाह के नबी की हदीस भी ठीक रहे, अल्लाह का कुरान भी ठीक रहे, मुज्तहिद का इज्तिहाद और क़ियास भी ठीक रहे। अगर तत्बीक मुमकिन हो, ऐसा मतलब बयान करना मुमकिन हो कि आयत का महल अलग हो, हदीस पाक का मफ़हूम अलग हो, दोनों में तत्बीक मुमकिन हो, युअमलु बिहिमा, तो मोमिन को चाहिए कुरान पर भी अमल करे, हदीस पर भी अमल करे, कुरान पर भी अमल करे, मुज्तहिद के इज्तिहाद पर भी अमल करे। व इल्ला, और अगर ऐसी सूरत मुमकिन नहीं है, अगर कुरान को लें तो हदीस को छोड़ना पड़ता है, हदीस को लें तो कुरान को छोड़ना पड़ता है, तत्बीक मुमकिन नहीं है, ऐसा मतलब बयान नहीं हो सकता जिसकी वजह से दोनों ठीक हो जाएं। युमलु बिल किताबी, इस सूरत में कुरान की आयत को ले लेना चाहिए। वयुत्रकु मा युकाबिलुहु, उसके मुकाबले में हदीस हो तब भी छोड़ दो, उसके मुकाबले में क़ियास हो तब भी छोड़ दो। ये है मुकम्मल उसूल। अगर कुरान की आयत के खिलाफ हदीस आ जाए, पहली फुर्सत में छोड़ना नहीं है, सबसे पहले तत्बीक दो, ऐसा मतलब बयान करो। इन अमकनल जमउ बैनहुमा, अगर तत्बीक हो सके, युमलु बिहिमा, दोनों को ले लो। नंबर 2 तत्बीक नहीं हो सकती, अब कुरान की आयत को लेंगे, अल्लाह के नबी की हदीस जो खबर वाहिद है, तत्बीक न होने की वजह से हम उस पर अमल नहीं करेंगे, अमल कुरान करीम की आयत पे करेंगे। हम कहते हमने अकीदा दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार फरमाया, अल्लाह की ज़ियारत फरमाई, अल्लाह की रोयत अल्लाह के नबी ने की है। आपने कहा कुरान के खिलाफ, जब कुरान के खिलाफ हो तो कुरान को लेते हैं, हदीस को छोड़ते हैं। हम कहते हैं युमलु बिल किताब व युत्रकु मा युकाबिलुहु। साहिब उसूल शाशी ने ये जुमला बाद में फरमाया, इन अमकनल जमउ बैनहुमा बिदून तग़यीरिन फ़ी हुक्मिल ख़ासी युमलु बिहिमा। ये जुमला साहिब उसूल शाशी ने पहले फरमाया कि कुरान की वजह से हदीस को छोड़ना नहीं, मतलब ऐसा बयान करो कुरान अपनी जगह पे ठीक, हदीस पाक अपनी जगह पे ठीक। हम कहते हैं जब हुजूर ने दीदार बारी ताला की बात की तो फरमाया रअयतु नूरल आज़म, जब दीदार बारी ताला की बात की तो फरमाया रअयतु रब्बी अज़्ज़ा व जल। पैगंबर जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा रहे हैं वो लफ्ज़ रोयत है, और कुरान करीम ने जब रोयत की नफ़ी की तो ये नहीं कहा
कोई आंख देख नहीं सकती। फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार, हदीस पाक में जिस चीज़ का इस्बात है उसे रोयत कहते हैं, कुरान में जिसकी नफ़ी है उसे इदराक कहते हैं। तत्बीक मुमकिन है कि जिसकी नफ़ी कुरान करता है उसका इस्बात हदीस में नहीं है, और जिसका इस्बात हदीस में है उसकी नफ़ी अल्लाह के कुरान में नहीं है। रोयत और इदराक में फ़र्क क्या है, मैं समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। आप यहाँ पे तशरीफ़ ले आए, आपके कोई उस्ताद मिलने के लिए आपके पास यहाँ पे आए, उन्होंने मुलाकात की, लाइब्रेरी देखी, कहा बेटा वक़्त कम है, मैं फिर कभी आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। उस्ताद साहब चले गए, दो तालिब इल्म खड़े हैं, एक कहते हैं कि हमारे उस्ताद आए थे, उन्होंने मरकज़ को देखा था, दूसरे कहते हैं आए तो थे लेकिन उन्होंने मरकज़ को नहीं देखा। आपस में झगड़ा हो रहा है, ये दोनों उस्ताद के पास चले गए। उस्ताद जी ये मसला है। हाँ भी तू कैसे कहता है कि उस्ताद आए थे और मरकज़ देखा है? उस्ताद जी आपके इल्म में नहीं, मैंने आपसे मुलाकात भी कराई थी, लाइब्रेरी की किताबें भी दिखाई थी, जब आए नहीं थे तो देखा कैसे है, जब लाइब्रेरी में पहुंचे तो देखा भी है। दूसरे से पूछते हैं बेटा आप क्यों कहते हैं कि नहीं देखा, आप क्यों कहते हैं कि नहीं आए थे? उस्ताद जी लाइब्रेरी में तो गए, उन्होंने दारुल इकामा तो नहीं देखा, उन्होंने मरकज़ का गिरौंड तो नहीं देखा, उन्होंने मतबख और मतम तो नहीं देखा, उन्होंने छत पे चढ़ के सारा नज़ारा तो नहीं किया। अब जो कहता है देखी है वो बात कर रहा है इजमाल की, और जो कहता है नहीं देखा वो इजमाल को साबित करता है, तफसील की तरदीद करता है। इसे कहते हैं अगर बात इजमाली हो इसे रोयत कहते हैं, अगर बात तफसीली हो इसे इदराक कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं मैंने देखा रअयतु रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला, मैंने देखा रअयतु नूरल आज़म। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ला तुदरिकुहुल अबसारा, पैगंबर बात रोयत की फरमाते हैं जिसे रोयत इजमाली कहते हैं, और कुरान तरदीद और कुरान नफ़ी ये इदराक की करता है जिसे रोयत तफसीली कहते हैं। हम नहीं कहते अल्लाह के नबी ने तफसीली दीदार किया, हम इजमाली दीदार के कहले हैं। तो हदीस इस बात करता है वो रोयत का, कुरान नफ़ी करती है, कुरान नफ़ी करता है वो इदराक की। जिसको हम मानते हैं उसकी नफ़ी कुरान में नहीं है, जिसकी नफ़ी कुरान में है उसको हम मानते ही नहीं है। जिसको हमने माना वो अलग चीज़ है, और जिसकी नफ़ी कुरान ने की है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो सबसे पहले क्या करना है, कुरान की वजह से हदीस को छोड़ना या तत्बीक देनी है? सबसे पहले तत्बीक देंगे पहली फुर्सत में। ये नहीं कि कुरान के मुकाबले में आ गई तो छोड़ दें, कुरान के मुकाबले में आ गई तो हदीस पाक को छोड़ देना चाहिए, कुरान करीम की आयत को ले लेना चाहिए। दूसरा मसला, हमारा नजरिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या दीगर अंबिया हो, जब ये दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो माल में वारिस बनते नहीं हैं, और जब नबी दुनिया से चला जाए तो नबी की माली विरासत आगे चलती नहीं है। नबी दुनिया में आकर वारिस बनता नहीं, नबी की वफ़ात के बाद नबी की विरासत चलती नहीं। अल्लाह के नबी की वफ़ात हो गई, हज़रत फ़ातिमा गई, अबू बकर बाग फदक हमें दो, मेरे बाप का था, मेरे वालिद मोहतरम का था, मुझे दे दो। फरमाए फ़ातिमा मैंने अपने कानों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना, नबी के बारे में उसूल ला नरिसु वला नूरस, दुनिया में ऐ तो वारिस बनता नहीं, दुनिया से जाए तो विरासत चलती नहीं। मा तरकना फहुवा सदका, नबी जो माल छोड़ के जाए वो सदका बन जाता है। ये फदक आपको नहीं दे सकता इसलिए कि नबी की विरासत नहीं चलती। बाकी ज़रूरियात मैं आपका अपनी औलाद से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा, आपको प्यार अपनी औलाद से भी ज़्यादा दूंगा। विरासत इसलिए नहीं कि रसूलुल्लाह का फरमान आ गया। जब हमने अकीदा और दलील बयान की, बाज़ लोगों ने इस पे शुबा पेश किया कि सिद्दीक़ अकबर ने जो हदीस पेश की ये तो कुरान के ख़िलाफ़ है, ये हदीस बताती है कि विरासत नहीं चलती। कुरान करीम कहता है नबी की विरासत चलती है। दलील क्या है? हज़रत ज़करिया ने दुआ की, अल्लाह मेरा बेटा नहीं मुझे बेटा दे दे। कैसा? यारी सुनी व यारी सुमिन आली याकूबा, जो मेरा भी वारिस बने, आले याकूब का भी वारिस बने। हज़रत ज़करिया भी नबी, हज़रत यहया भी नबी। अगर नबी की विरासत नहीं चलती, ज़करिया ने यहया मांगा क्यों है? अल्लाह ने बतौर वारिस के यहया दिया क्यों है? कुरान करीम में अल्लाह ने ऐलान किया व वारिसा सुलेमान दाऊदा, हज़रत सुलेमान हज़रत दाऊद के वारिस बने।
حضرت داؤد بھی نبی، حضرت سلیمان بھی نبی، اگر وراثت نہیں چلتی یہ سلیمان وارث کیسے بنے؟ ان دو آیتوں سے پتہ چلا کہ نبی کی وراثت چلتی ہے، حدیث پاک سے پتہ چلا نبی کی وراثت نہیں چلتی۔ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، اس لیے عقیدہ تمہارا غلط، حدیث کو چھوڑ دو، قرآن والا عقیدہ لے لو۔ اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث پاک کو چھوڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یعمل بالکتاب ویترک ما یقابلہ، یہ اصول بعد میں ہے، ان امکن الجمع بینہما بدون تغییر فی حکم الخاص یعمل بہما، یہ اصول پہلے ہے۔ ہم تطبیق دیتے ہیں، وراثت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو وراثت مالی کہتے ہیں، ایک کو وراثت علمی کہتے ہیں۔ ایک وراثت علم میں چلتی ہے، ایک وراثت مال میں چلتی ہے۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث بنے، یہ علم میں وارث تھے، یہ مال میں وارث نہیں تھے۔ دلیل اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، اور جو نبی کی وراثت کے قائل ہیں ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت داؤد کا بیٹا ایک نہیں تھا، حضرت داؤد کے بیٹے 19 تھے، ان میں سے وراثت ایک کو ملی ہے، 18 کو نہیں ملی۔ اگر یہ وراثت مالی تھی تو سب کو ملنی چاہیے تھی۔ اللہ نے قرآن میں صرف حضرت سلیمان کا تذکرہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے یہ کوئی ایسی خاص وراثت تھی جو 19 میں سے صرف ایک کو ملی ہے، باقیوں کو نہیں ملی۔ یہ نبی کے بارے میں سوچنا بھی غلط ہے کہ نبی کو ایک کو مالی وراثت دے، باقیوں کو محروم کر دے۔ اگر وراثت مالی ہوتی حضرت داؤد کے سارے بیٹے وارث بنتے، اللہ نے صرف سلیمان کا تذکرہ فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس سے بات معلوم ہوئی اس آیت کریمہ میں اس وراثت کی بات ہو رہی ہے جو وراثت علمی ہو، اس لیے کہ وہ خاص تھی حضرت سلیمان کے ساتھ۔ حضرت داؤد کے بیٹوں میں سے علم اور نبوت، یہ حضرت داؤد کی وراثت صرف ایک کو ملی ہے جسے سلیمان کہتے ہیں۔ تو قرآن نے جس کو ثابت کیا وہ وراثت علمی ہے، حدیث نے جس وراثت کی نفی کی وہ وراثت مالی ہے۔ نبی کی وراثت مالی نہیں چلتی، وراثت علمی چلتی ہے۔ قرآن کریم نے جس کو ثابت کیا وہ وراثت الگ ہے، حدیث پاک نے جس کی نفی کی وہ وراثت الگ ہے۔ ہم قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں، حدیث پاک کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن کریم کو مان کر انبیاء کی وراثت علمی کے بھی قائل ہیں، اور حدیث پاک کو مان کر انبیاء کی وراثت مالی کی نفی کے بھی قائل ہیں۔ تو قرآن نے جس کو ثابت کیا وہ اور ہے، اور حدیث نے جس کی نفی کی وہ، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن اور حدیث ٹکرا جائیں تو حدیث کو چھوڑ دینا ہے؟ سب سے پہلے تطبیق دو، ایسا مطلب بیان کرو کہ بات سمجھ میں آ جائے، قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہمارا تیسرا عقیدہ، جب انسان دنیا سے چلا جائے، قبر میں جانے کے بعد اللہ رب العزت اس کو ایک قسم کی زندگی دیتے ہیں۔ کتنی؟ امام ملا علی قاری فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ اتَّفَقُوا، اہل حق کا اجماع ہے، أَلَا أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ فِي الْمَيِّتِ نَوْعًا مِنَ الْحَيَاةِ قَدْرَ مَا يَتَأَلَّمُ وَيَتَلَذَّذُ، اللہ میت میں اتنی حیات پیدا رکھ دیتے ہیں، پیدا فرما دیتے ہیں، یہ مومن ہو تو سکھ کو، اگر کافر ہو تو دکھ کو محسوس کرتا ہے۔ اس پہ دلیل حدیث پاک ابو داؤد میں حضرت برا بن عازب سے اللہ کے نبی نے فرمایا فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، جب بندہ قبر میں پہنچے اس کی روح کا اس جسم کی طرف اعادہ، روح اور جسم کا تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ حدیث پاک سے ثابت۔ میں نے پہلے کہا میں قرآن پیش نہیں کر رہا، اگرچہ قبر کی زندگی پہ ایک آیت نہیں میں آیات پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اصول کو آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ جو ذہن اور فکر ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہو تو چھوڑ دو، مکمل اصول کیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس پہ شبہ پیش کیا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے۔ جب حدیث قرآن کے خلاف ہو پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث پاک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کون سی آیت ہے؟ سورہ زمر، قرآن کریم پارہ نمبر 24، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت، یہ جملہ بتا رہا ہے جس پہ موت آ جائے اس کی روح کا امساک ہوتا ہے، اللہ اس کی روح کو روک لیتے ہیں، اور جس پہ نیند آ جائے اللہ اس کی روح کو روٹا دیتے ہیں، اس کی روح کا ارسال ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ روح واپس نہیں آتی۔
حدیث پاک بتا رہی ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے جب قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث پاک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا نانا وَيُعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، حدیث کو چھوڑ کر قرآن کو لیتے ہیں، یہ اصول دوسرا ہے۔ ان امکن الجمع بینہما بدون تغییر فی حکم الخاص یعمل بہما، یہ اصول پہلا ہے، پہلے تطبیق دیتے ہیں۔ ہم نے جب اس بات کو دیکھا، میں درمیان میں ایک بات اختصار کے ساتھ عرض کر دوں، تم نے کہا یہ آیت بتا رہی ہے کہ روح واپس نہیں آتی، روح اللہ روک لیتے ہیں۔ میں نے کہا اگر کوئی بندہ کل کو اٹھے اور قیامت کا انکار کرے اور دلیل میں اسی آیت کو پیش کرے کہ قیامت کے دن بندے نہیں اٹھیں گے، قیامت کے دن روح اور جسم کا تعلق نہیں جوڑا جائے گا، قیامت کے دن روح کو جسم کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا، دلیل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں نہیں کہتے یمسک التی قضا علیہ الموت، جس پہ موت آ جائے اللہ اس کی روح کو روک لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں قیامت کے دن آ جائے گی، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ روح واپس نہیں آتی، یہ عقیدہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ جواب کیا دو گے؟ مجھے جواب ملتا ہے کہ قرآن کی اس آیت نے بتایا موت کے وقت روح نکل گئی، دوسری آیت نے بتایا قیامت کے دن روح آ جائے گی، روح کا نکلنا اس آیت سے ثابت، قیامت کے دن لوٹانا دوسری آیت سے ثابت، روح کا نکلنا اس آیت سے ثابت، روح کا لوٹانا حدیث پاک سے ثابت۔ میں نے کہا جس طرح تو نے امساک روح، تو نے قبض روح کو اس آیت سے لیا، قیامت کے دن روح اور جسم کے تعلق کو دوسری آیت سے لیا، تو نے روح کے نکلنے کو اس آیت سے لیا، اور قیامت کے دن روح اور جسم کے تعلق کو حدیث پاک سے لیا، بالکل اسی طرح میں بھی کہتا ہوں روح موت کے وقت نکل گئی، موت کے وقت روح کا قبض ہوا، قبض روح موت کے وقت، یہ اس آیت سے ثابت ہے۔ قبر میں زندگی ملی، یہ دوسری آیت سے ثابت ہے۔ اس آیت نے بتایا موت کے وقت روح نکل گئی، حدیث پاک نے بتایا قبر میں روح لوٹتی ہے۔ اگر یہ آیت امساک روح کی بات کرے دوسری آیت سے قیامت کی زندگی ثابت ہو سکتی ہے، اگر یہ آیت امساک روح کی بات کرے حدیث پاک سے قیامت کی زندگی ثابت ہو سکتی ہے، تو پھر اگر یہ آیت امساک کی بات کرے دوسری آیت سے قبر کی زندگی بھی ثابت ہو سکتی ہے، اگر یہ آیت امساک کی بات کرے حدیث پاک سے قبر کی زندگی بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں روح واپس نہیں آتی، قرآن کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ نے جو آگے جملہ فرمایا تطبیق دیتے ہیں، ایک ہے حیات ظاہری اور ایک ہے چھپی ہوئی حیات، جسے حیات خفی بھی کہتے ہیں، حیات اخفا بھی کہتے ہیں۔ دنیا میں بندہ موجود ہو، میں بول رہا ہوں، حیات ظاہری، میں سو گیا، روح قبض ہو گئی، صبح اٹھا تو پھر بولنا شروع کر دیا، یہ حیات ظاہری۔ میں کھا رہا ہوں، سو گیا، صبح اٹھا تو پھر کھانا شروع کر دیا، یہ حیات ظاہری۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں جب بندہ سو جائے، سونے سے پہلے جیسے حیات ہو، سونے کے بعد بھی جب بیدار ہو تو حیات ویسی جیسے پہلے ہوتی ہے، لیکن جب بندہ مر جائے جب تک زندہ ہو حیات نظر آتی ہے، چلتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، کھاتا اور پیتا بھی ہے، لیکن جب قبر میں پہنچے فتواد روحہ فی جسدہ، یہ حیات ظاہری نہیں، حیات اخفا ہے۔ قرآن نے جس امساک کی بات کی ہے وہ حیات ظاہری کے بارے میں ہے، حدیث پاک نے جس اعادہ کی بات کی ہے وہ حیات خفی اور اخفا کے بارے میں ہے۔ قرآن جس امساک کی بات کرتا ہے میں اس کے اعادے کا قائل نہیں ہوں، اور جس کے اعادے کا میں قائل ہوں اس کی قرآن کریم نفی نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے جی؟ علماء ہے نا، تو صرف اپنے عقیدے کا تحفظ جو ہونے والے شبہات کو بھی صاف کرنا ہے۔ اگر قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تطبیق۔ کیوں؟ صاحب اصول الشاشی دیگر اصولیین نے یعمل بالکتاب ویترک ما یقابلہ، قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اصول بعد میں بیان کیا، ان امکن الجمع بینہما بدون تغییر فی حکم الخاص یعمل بہما، تطبیق دے کر قرآن کریم کی آیت پر بھی عمل کرنا، اللہ کے نبی کی حدیث پر بھی عمل کرنا، ایسا معنی اور مطلب بیان کرنا قرآن اپنی جگہ پہ ٹھیک رہے، حدیث پاک اپنی جگہ پہ ٹھیک رہے۔ یہ اصول نمبر 1 ہے۔ یہ اہل علم کی شان نہیں ہے کہ آدھا اصول بیان کریں،
اپنے آپ کو علماء بھی کہلویں، علماء کی صف میں بھی شامل کریں، آدھے اصول کی بات کر کے امت کے مسلمہ عقائد پر جرا کی چھری چلائیں، جرا کے تیر چلا کے امت کے عقائد کو برباد کرنے کی کوشش کریں۔ میں اور آپ چونکہ اہل علم کے طبقے میں رہتے ہیں اور ایسے مرکز میں رہتے ہیں جس کا مزاج پورے دین کی بات کرنا ہے، ادھورے دین کی بات کرنا نہیں، پورے قرآن کی بات کرنا ہے، ادھورے قرآن کی بات کرنا نہیں، تو پورے اصول کی بات کرنا ہے، ادھورے اصول کی بھی، تو بات پورے اصول کی کرنی چاہیے یا ادھورے کی؟ بس یہ ہماری محنت بھی ہے، اس پہ ہم روتے بھی ہیں، اس پہ ہم محنت بھی کرتے ہیں، امت کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، خصوصاً علماء کو، طلباء کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ عقائد کی محنت میں آپ ہمارے دست و بازو بنیں، عقائد کی محنت میں دست و بازو بنیں، بس یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں، انشاءاللہ العزیز ہم حضرت استاد جی کے ساتھ رہ کر، کیوں میں نے گزارش کی تھی کہ جو بندہ جو کام کرے تو اس کو اسی کے ساتھ بندہ کام کرنا چاہے تو کام بہت تیزی کے ساتھ آگے چلتا ہے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد تقریباً ہر وہ دیوبندی جو مسلکی تھا اس کی زبان پہ ایک جملہ تھا کہ اب دیوبندی یتیم ہو گئے، گفتگو کرنے والا کوئی نہیں بچا، اب دیوبندی یتیم ہو گئے، اب ہمیں کون سنبھالے گا، ہمیں عقیدے کے محنت کون کرے گا؟ حضرت استاد جی نے جب اکابرین کے مشورے سے، بزرگوں کے مشورے سے یہ کام شروع فرمایا، اس کام کو شروع کرتے استاد جی نے ابتدا میں فرمایا تھا دیوبندیو تم نے حضرت اکاڑوی کی وفات پہ یہ جملے کہے، تم نے حسرت بھرے انداز میں کہا تھا ہم یتیم ہو گئے، اب گفتگو کون کرے گا؟ حضرت استاد جی نے فرمایا اگر خدا نے مجھے چند سال زندگی دی، میری موت کے بعد تم یہ نہیں کہو گے کہ دیوبندی یتیم ہو گئے، میں تمہیں اتنے افراد دے جاؤں گا، اتنے رجال دے جاؤں گا، اتنے تمہیں ٹیم دے کر جاؤں گا، میرے جانے کے بعد انشاءاللہ دشمن کسی میدان میں بھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرے گا، جس میدان میں بھی قدم رکھے گا انشاءاللہ ہمارے شاگرد، ہماری ٹیم، ہم سے وابستہ افراد، اور الحمدللہ آج صرف پاکستان نہیں، صرف سرگودا نہیں، پوری دنیا میں بحمداللہ تعالی بڑی تعداد میں ایسے افراد موجود ہیں جو اپنے عقیدے کا تحفظ بھی کرتے ہیں، دوسروں کے عقیدے کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا تعلق چونکہ اہل علم کے طبقے سے ہے، اس لیے ہم ارادہ کریں، ہم یہ عزم کریں، ہم یہ پختہ ارادہ کریں، عزم مصمم کریں، ہم اپنے عقیدے کا تحفظ بھی کریں گے، اپنے عقیدے کی اشاعت بھی کریں گے، اور اگر کوئی بندہ کسی صورت میں بھی ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، وساوس کے ساتھ، شبہات کے ساتھ، غلط اصولوں کے ساتھ، غلط دلیلوں کے ساتھ، انشاءاللہ ہم سنجیدہ اور دلیل کے ساتھ، سنجیدہ زبان کے ساتھ اپنے عقیدے کی اشاعت بھی کریں گے اور اپنے عقیدے کا تحفظ بھی کریں گے۔ یہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں کرنا چاہیے ہاتھ کھڑا کریں۔ بس اس کے لیے میری آپ کو دعوت ہے، جس طرح اب آپ تشریف اب لے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کام بہت اچھا ہے، کرنا چاہیے، اگر آپ کو فائدہ محسوس ہوا ہو تو ابھی آپ کے 8-9 دن ہوا، 2-3 دن باقی ہیں، دیانتداری کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ میں آیا تھا مجھے فائدہ ہوا، اگر آپ کو فائدہ ہوا پھر جس طرح بھی آپ ادارے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، جس صورت میں بھی آپ مرکز کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اس تحریک میں آپ ہمارے ساتھی بنیں، اس تحریک میں آپ ہمارے دست و بازو بنیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے وقت ضائع کیا ہے اور وقت ضائع مرکز کی پالیسی کے مطابق چل کر کی ہے، اپنی پالیسی، اپنی سوچ تھی، اپنی ترتیب تھی، تو میں اس کی بات نہیں کرتا، آپ سمجھتے ہیں کہ میرا فائدہ نہیں ہوا، پھر اللہ کے لیے آپ کسی کو دعوت بھی مت دینا، آپ نے اپنا وقت ضائع کیا، دوسروں کا ضائع مت کرنا۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا ہو پھر امت کے افراد کو، اہل علم کو، لوگوں کو جو کسی صورت میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہوں، افراد کی صورت میں، اموال کی صورت میں، ان کو ہماری طرف متوجہ کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اہل علم کی شان کے مطابق اپنی حیثیت کا خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان علماء کی صف میں شامل فرما دیں جن کی شان ینفون عنہ تحریف الغالین ہے، جن کی شان وانتحال المبتلین ہے، جن کی شان تعویل الجاہلین ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے کی اشاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے کے تحفظ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ